الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوز بلند و کر آقا کی بارگاہ میں اپنا اپنا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. تعریف جو کرتا ہوں میں شاہ خیر الانام کی، تعریف جو کرتا ہوں میں شاہ خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے پیارے کلام کی، اور لحد میں لائیں گے سرکار تشریف، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام. اب محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں توق پہن لو محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو صلوات کے بعد میرے نہایت دوستو حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت دوستو، بزرگوں، واجب الاحترام ساتھیوں، کئی ایسے بچے ہیں جو طلباء بھی ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ رب العالمین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنے بندے کو اتنی عزت سے نوازا، اور آپ کا مشکور ہوں کہ اپنی اتنی عزت عطا فرمائی. یہ محبت یہ کسی چیز کی متبادل نہیں ہو سکتی، لیکن یہ محبت اگر سلامت رہے تو متبادل نہیں بلکہ کامیابی کا باعث ضرور بن جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور میں بالخصوص اہل علاقہ کہ ان کی محبت ہے، جتنا میں آپ کا شکر ادا کروں کم ہے. پھر اس کے بعد امام صاحب کا کہ آپ نے یہ محفل کا اہتمام کیا کمیٹی کا، بلکہ مجھے یاد آ گیا ہمارے مسجد کمیٹی کے وہ عارف بھائی، ان کی اہلیہ شاید بیمار ہیں، انہوں نے مجھے باقاعدہ میسج کر کے کہا تھا کہ میں حاضر نہیں ہو پاؤں گا. ان کے لیے بھی دعائیں صحت کریں کہ اللہ ان کو صحت دے، اور ساتھ ساتھ جو بیمار ہیں اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے.
بغیر طوالت کے نا میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور چند منٹ کی ہماری جو حاضری ہے، اللہ نے سورہ بقرہ پارہ 1 آیت نمبر 27 کے ایک جز میں نے پڑھا ہے، جس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ۔ جب کبھی بھی مسجد میں تشریف لانے کی سعادت نصیب ہو تو موبائل فون سائلنٹ لگا لیں، اس کی ٹون جو ہے وہ بند کر دیا کریں، اور اپنی گود میں یہ ہاتھ میں رکھ لیں تاکہ اگر کال آتی ہے کوئی میسج تو آپ اس کا رپلائی بھی کر سکیں، آسانی ہو۔ اور مسجد میں جب بھی تشریف لائیں نا، چاہے نماز کے لیے یا محفل ذکر خیر کے لیے، تو سنت اعتکاف کی نیت کر لیں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ ہمیں نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہم تو ثواب کے لیے آئے نا، تو ثواب کمانا ہے، تو پھر کوئی موقع ہاتھ سے خالی۔ ماشاءاللہ رب کریم نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، 3 عیب ذکر کیے ہیں۔ وہ لوگ جن میں یہ 3 عیب ہوں گے، آیت کے آخری حصے میں فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ خسارے والے ہیں۔ ان کو اپنی زندگی، اپنا وقت، سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود بھی ثواب نہیں ملنے والا۔ وہ 3 عیب کیا ہیں؟ نمبر 1، الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں۔ کیا توڑتے ہیں؟ عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، من بعد میثاقی، یعنی ایک وعدہ آپ میں آپس میں کر لیتے ہیں کہ آپ اور میں فلاں کام فلاں وقت فلاں مقام پر کریں گے، اور پھر ہم میں سے کوئی ایک نہیں آتا کسی بھی وجہ سے، یا وہ پہلے اطلاع کرے تاکہ مطمئن ہو جائے بندہ، اگر نہیں کرتا اور چپ چاپ ہی نکل جاتا ہے تو اب یہ وعدہ توڑنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے اپنا وعدہ کرنے کے باوجود توڑ دیتے ہیں۔ ایک عیب یہ ہے، کون؟ اللہ کے احکام کو، اللہ کے وعدوں کو توڑنے والے۔ خسارے والے 3 لوگوں میں سے جو 3 عیب ذکر کیے، ان میں سے پہلا کون ہے؟ اچھا، میں آپ کو پہلے بھی پتا ہے، کچھ تھوڑا سا میں نے طریقہ تھوڑا سا وہ الگ اختیار کیا ہے۔ میری عادت ہے، میں کوشش کرتا ہوں ہم جو بات کریں نا، ہمارے جانے کے بعد عوام کو یاد ہو جائے۔ تعلیم و تعلم والا، استادی شاگردی والا، دوستوں والا، جو سمجھانے والا ہوتا ہے۔ رب کریم نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکام کو، اللہ کے وعدوں کو وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، یہ ان کے اندر ایک پہلا عیب ہے۔ کیا ہے؟ اچھا، ادھر سے آواز آ رہی ہے؟ اب ادھر سے میری آواز آ رہی ہے نا؟ چلے ماشاءاللہ۔ جیسے آپ مجھے یاد کرتے ہیں نا، آپ بیان کو یاد رکھیں گے کہ یہ 3 عیب ہماری ذات میں نہیں ہونے چاہیے، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ من بعد میثاقہ، یعنی اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد کیا کر دیتے ہیں؟ وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا وعدہ توڑنا دنیاوی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، اور شرعاً بھی درست نہیں ہے، یہ وعید کا سبب ہے۔ تو ہم جب کبھی بھی کسی سے کوئی بھی وعدہ کریں تو ایسا وعدہ کریں جو پورا، اور جو نہیں کر سکتے صرف اس کو ہوائی فائر چلا رہے ہیں تو پھر کریں نہ، بجائے گناہ کمانے کے آپ کیوں اس کو اپنے لیے وبال جان بنا رہے ہیں؟ تو نیکیاں کمانی چاہیے تھی۔ ایک، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، دوسرا عیب ان کے اندر یہ ہے کہ جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا وہ توڑ دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ رب فرما رہا ہے جوڑو۔ کیا فرما رہا ہے؟ اور جو جوڑتا نہیں ہے، توڑتا ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے رب کی نافرمانی کی۔ پہلے تھا وعدہ توڑنا، اب ہے رب کے حکم کی خلاف ورزی کرنا۔
وہ بھی حکم، یہ بھی حکم، لیکن یہ عیب الگ ہے. یہ کون سا ہے؟ رب نے فرمایا میں نے تمہیں جوڑنے کے لیے کہا ہے، توڑنے کے لیے نہیں. اب یہ توڑ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ چیزوں کو جوڑنے والا رب کو محبوب ہے، توڑنے والا منوس ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پل بننا ہے. ہم نے سوئی بننا ہے. کینچی، کام دونوں کا ایک جیسا ہے. کینچی بھی کاٹتی ہے، سوئی بھی کاٹتی ہے، لیکن وہ اس انداز میں نہیں کاٹتی، وہ چبھن والا کاٹتی ہے. کینچی جو کاٹتی ہے جدا کرنے کے لیے، یہ جو کاٹ رہی ہے جدا نہیں بلکہ ملانے کے لیے. تو ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ملانے والا ہو، جدا کرنے والا. تیسرا عیب، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ. یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ دو کام کرنے کے، اچھا ان تینوں کا نا ایک دوسرے سے تعلق بھی ہے. ایک کرے گا تو دوسرا خود بخود ہوگا، دوسرا کرے گا تو اس کا تعلق پچھلے سے مل جائے گا. اب یہ جب دوسرا کرے گا تو اس کا تعلق پہلے سے بھی ہوگا اور اگلے سے بھی ہوگا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. یہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تین عیب: اللہ کے وعدوں کو توڑنا، یاد ہو گیا. دوسرا، رب نے فرمایا کہ جوڑو، یہ توڑنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. اور تیسرا، زمین میں فساد پھیلانا. جس شخص کے اندر یہ تین عیب ہوں گے، اولئک ھم الخاسرون، یہ خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے. میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں نیک اعمال بھی بجا لا ہوں، پھر وعدہ خلافی کر رہا ہوں، تو مجھے ان نیکیوں کا تو ثواب ملے گا، لیکن اس نیکی کے کرنے کے ساتھ ساتھ میں گناہ بھی کما رہا ہوں. اور حدیث میں ہے اور قرآن کی آیت میں کہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار سب کچھ کرنے کے باوجود وعدہ خلافی میری ذات سے دور نہیں ہو رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا ریزن جو علماء نے لکھا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ صرف اٹھک بیٹھک کر رہا ہے. کیونکہ نماز تسکین کا سبب تب بنتی ہے جب اس نے طہارت درست کی ہو. جب طہارت درست کرنے کے ساتھ ساتھ اسے نماز درست صحیح تلفظ کے ساتھ آتی ہو، اسے پتا ہو کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے مفسدات کیا ہیں، مکروہات تحریمہ اور تنزیہہ کیا ہیں، مفسدات نماز کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ علوم، وہ باتیں کون سی ہیں جو میری نماز میں مجھے خشوع و خضوع دیں گی. جب ان چیزوں کا سیکھے گا تو نماز سکون کا سبب بنے گی. جب ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا، صرف نماز پڑھے گا، تو یہ والی نماز بھائی جان آپ کو برائی سے بچانے والی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ مشکل بات تو نہیں. دوسری بات، اب آپ کے دل میں آیا، بعض ایسے ہوں گے جو 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 30 سال سے، 20 سال سے، 10 سال سے، اور بعض اس سے بھی زیادہ عرصہ ہوا ہوگا. آپ کبھی کوئی بیماری ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیں تو کیا کرتا ہے؟ اسکیننگ کرتا ہے پوری باڈی کا. وہ اسکین کرنے کے بعد چیک کرتا ہے کہ بھائی جان آپ بیماری یہ والی لے کر آئے ہیں، میں اس کی تشخیص کروں گا، اس کے مطابق اس کا علاج کروں گا. آپ اپنی نماز میں پہلے اپنی اسکیننگ کروائیں. اچھا، اسکین ہر کوئی نہیں کر سکتا، اسکینر سب کے پاس نہیں ہوتا، ورنہ ہم گھر میں سے رکھ لیتے. اسکینر ایک معیار کا نام ہے. وہ معیار کس کے پاس ہے؟ وہ ایک عالم دین کے پاس ہے جو شرعی گرفت کر سکتا ہے یا پہچان کر سکتا ہے. وہ مفتی کے پاس ہے. قاری قرآن اگر فقہی علوم جانتا ہے تو پھر وہ بھی اسکینر کے اندر. تو پتا چلا کہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں پہلے ہمیں اس کی کیا کروانی پڑے گی؟ بولو تو آج تک کس نے کروائی؟ اپنے آپ سے سوال کریں اندر ہی اندر کہ قاری صاحب میں نے اپنی نماز اپنے مسجد کے امام یا میرے جاننے والا قاری، حافظ، طالب، جو بھی آپ لسٹ پہ کوئی حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین ہے، اس کو آپ سنا چکے، آپ پڑھ کر اس کو بتا چکے کہ تکبیر تحریمہ
یہ کیا دھوپ نہیں ہوا ہے؟